الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد. شروع کرتے ہیں. آج ہم رکو نمبر 2 سے آج ہم نے شروع کرنے ہیں. روٹین کی طرح پہلے میں آیات کی تلاوت کرتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ ترجمہ و تفسیر پڑھیں گے. آپ ذرا مجھے ایک دفعہ انفارم کر دیجئے کہ آپ سب کے پاس آواز بالکل صحیح آ رہی ہے. جی السلام علیکم سر، سے بالکل ٹھیک آواز آ رہی ہے. جی الحمدللہ. جی الحمدللہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمسوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. اب تلاوت کے بعد ترجمہ اور تفسیر کی طرف آتے ہیں. یہاں پھر مزید آداب بیان کیے جا رہے ہیں، اور بلکہ وہ چیزیں جو معاشرے میں خرابی کا اکثر باعث ہوتی ہیں ان کا تذکرہ کیا جا رہا ہے. ایسی چیزیں جن کی وجہ سے ایک اسلامی معاشرہ، یہ ایک مومنوں کا جو معاشرہ ہے وہ تباہی کی طرف چلا جاتا ہے. وہاں پھر لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، اختلافات شروع ہو جاتے ہیں. ان چیزوں کا، ان برائیوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو آمنو جو ایمان لے کر آئے. لا یسخر قوم من قوم، نہ کوئی مذاق کرے کوئی بھی قوم، من قوم کسی دوسرے قوم سے. اب یہاں مذاق سے کیا مراد ہے؟ اصل میں یہاں مراد یہ ہے کہ کوئی مذاق اڑائے نہ. ایک ہوتا ہے مزاح کرنا، مزاح، اور ایک ہوتا ہے مذاق اڑانا. ان دونوں میں بہت فرق ہے، مزاح کرنا اور مذاق اڑانا. اللہ کے رسول علیہ السلام بھی اپنے صحابہ کرام کے ساتھ مزاح فرمایا کرتے. مزاح کس لیے کیا جاتا ہے؟ تاکہ بندہ خود بھی خوش ہو، اور جس سے مزاح کیا جا رہا ہے اس کو بھی خوش کرنا مقصود ہے. لیکن مذاق اڑانا کیا ہوتا ہے؟ اس میں یہ ہوتا ہے کہ انسان اس میں اپنے لیے ایک لذت محسوس کرتا ہے اور دوسرے کے دل کو ٹھیس پہنچا رہا ہوتا ہے. تو جو مذاق اڑا کر کسی کو ٹھیس پہنچانا ہے یہ اسلام میں حرام ہے، یہ منع ہے. اس لیے مذاق اڑانے اور مزاح کرنے ان دونوں میں بہت فرق ہے. لا یسخر قوم، کوئی بھی قوم کسی دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے. اب کیا کرتے ہیں جی، اب تو بلکہ ٹرینڈ چل چکا ہے، لوگ مشہور ہونے کے لیے، شہرت حاصل کرنے کے لیے اس طرح کی ویڈیوز بناتے ہیں، دوسروں کا مذاق اڑاتے ہیں. بلکہ اب تو ٹیلی ویژن ایسے پروگرامز آ چکے ہیں جن میں باقاعدہ طور پر لوگوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے، ڈمیاں بنا کر کسی کے ساتھ، یعنی کہ کسی کے کارٹون بنا کے اور لوگوں کی باتیں کر کر کے بڑے عجیب طریقے سے لوگوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے. اب
آپ کو پتہ ہوگا کچھ اس طرح کے ڈرامے ہیں جیسے کہ ہم سب امید سے ہیں اور اس طرح کے دیگر، یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ شرعی اعتبار سے درست نہیں ہیں۔ یہ جو لوگ دوسروں کے ساتھ کرتے ہیں یہ ہرگز صحیح کام نہیں ہے، صحیح فعل نہیں ہے، یہ بہت برا فعل ہے، بہت قبیح فعل ہے، بلکہ ایسی جو چیزیں ہیں یہ معاشرے میں مزید بگاڑ اور برائی کا سبب بنتی ہے، بجائے اس کے کہ اس سے لوگوں کے اندر کوئی تفریح کا سامان ہو۔ یہ تفریح کا سامان نہیں ہے، یہ تو دوسروں کی عزت کے ساتھ کھیل رہے ہیں، دوسروں کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ اس لیے کوئی بھی ایسا ڈرامہ، کوئی بھی ایسا پروگرام جس میں دوسروں کی عزت کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے، عزت کے عزت ہو، ایسا پروگرام قطعی اعتبار سے اسلام میں درست نہیں ہو سکتا، اسلامی معاشرے میں درست نہیں ہو سکتا، اور ایسے پروگرامز کو اسلامی معاشرے میں چلنا ہی نہیں چاہیے، اور ایسے پروگرام کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے۔ کیوں کسی دوسری کوئی بھی قوم، کوئی بھی فرد کسی دوسرے فرد کا مذاق نہ اڑائے؟ کیوں؟ کس وجہ سے؟ عسیٰ، ہو سکتا ہے ان یکونوا، یہ کہ وہ ہو خیرن بہتر، منہم ان سے، یعنی کہ جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے ہو سکتا ہے وہ مذاق کرنے والے سے کہیں بہتر ہو۔ انسان تو کسی کو نہیں جانتا کہ کوئی کیسا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بسا اوقات ایسا شخص جس کے بال بکھرے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ غریب ہوتا ہے، لوگ اس کو اتنی اہمیت نہیں دیتے۔ حدیث کے الفاظ ہیں رب اشعث اغبر مدفوع بالابواب لو اقسم علی اللہ لابرہ۔ بعض اوقات ایسا شخص جس کے بال بکھرے ہوئے ہوتے ہیں، بیچارہ غربت کا مارا ہوتا ہے، نیک شخص غربت کا مارا ہوتا ہے، لوگ اس کو اپنی میٹنگز میں بٹھانا پسند بھی نہیں کرتے۔ مدفوع بالابواب، دروازے سے ہی اس کو پیچھے کر دیتے ہیں، بھائی جاؤ تمہارا یہاں کوئی کام نہیں ہے، یہ تو بڑے لوگوں کی میٹنگ ہے، وہاں سے ہی اس کو پیچھے کر دیتے ہیں۔ لو اقسم علی اللہ لابرہ، اس کی اہمیت اتنی زیادہ ہوتی ہے اگر وہ اللہ تعالیٰ پر قسم ڈالے تو اللہ تعالیٰ اس کی قسم کو پورا کر دے۔ دیکھیں کوئی کسی کے اندر ہمت ہے اتنی کہ وہ اللہ تعالیٰ پر قسم ڈالے، لیکن ایسے افراد ہمارے معاشرے میں ضرور موجود ہیں، اگر وہ اللہ تعالیٰ پر قسم ڈالیں تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم کو بھی پورا کرے۔ اور اس طرح کے ایک واقعہ ملتا بھی ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک واقعہ آیا، یہ حدودات کے متعلق تھا، تو آپ نے فرمایا اس پر جو ہے وہ حد نافذ۔ ایک صحابی آئے کہتے اللہ کے رسول نہیں، اللہ کی قسم ایسے نہیں ہو سکتا، ایسے انہوں نے کہہ دیا، حالانکہ یہ حد کا معاملہ تھا۔ جب حد جو ہے کوئی بھی حد وہ اسلامی یعنی کہ خلیفہ یا جو بڑا ہوتا ہے اس کے پاس اسلامی عدالت میں آ جائے حد، تو پھر وہ ٹلتی نہیں ہے، نافذ ہو کے رہتی۔ لیکن اس وقت کیا ہوا، انہوں نے ایک قسم ڈال دی، لیکن دیکھیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا ہوا کہ وہ جو ہے اس کی قسم کا اللہ نے اس طرح لحاظ رکھا کہ وہ حد ثابت ہو گئی۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کچھ ایسے افراد بھی ہیں لو اقسم علی اللہ لابرہ، اگر اللہ تعالیٰ پر وہ قسم بھی ڈالے تو وہ اللہ تعالیٰ کی قسم کو پورا کر دے۔ تو ایسے ہوا، ہو سکتا میں ایگزیکٹ میں نہیں ہے وہ حد کا معاملہ تھا یا کوئی اور معاملہ تھا، بہرحال کوئی معاملہ تھا جس میں اس صحابی نے اللہ پر قسم ڈالی تو اللہ تعالیٰ نے اس کی قسم کو پورا کر دیا۔ تو یہ ہے رب اشعث اغبر مدفوع بالابواب لو اقسم علی اللہ لابرہ۔ بعض اوقات ہم لوگوں کو حقیر سمجھتے ہیں کہ یہ تو بس ایسے ہی ہیں، یہ تو ویلے لوگ ہیں، ہم ان کو ایسا شمار کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں اللہ تعالیٰ کے یہاں ان کی اہمیت بہت ہوتی ہے۔ اس لیے کوئی بھی شخص کسی کے دل کو نہیں جھانک سکتا، کسی کے اندر کو نہیں جھانک سکتا۔ ہم ظاہر کو دیکھ کر جو ہے کسی کے اوپر حکم لگا دیتے ہیں، اور ظاہر کو دیکھ کر جو ہے وہ ہم ہر کسی کو کچھ عجیب عجیب سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، برا گمان کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہمارے گمان کی جو بنیاد ہوتی ہے وہ ظاہر دیکھ کر ہوتی ہے، لیکن بعض اوقات ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ اتنی محبت اور اتنا لگاؤ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی بات کو کبھی موڑ دے۔ ایسے لوگوں کا مذاق اڑانا، ایسے لوگ چاہے نہ بھی ہوں، آپ ان کو برا خیال کرتے، ان کے اعمال اچھے نہ ہوں چاہے، لیکن پھر بھی ان کا مذاق اڑانا اچھا نہیں ہے۔ اب یہاں پر ایک اور مسئلہ ہے، وہ یہ ہے کہ کوئی کسی گناہ گار شخص کا اس کے گناہ پر اس کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے، اس کو تانا نہیں دینا چاہیے، ہاں یہ کہنا چاہیے، اصلاح کرنی چاہیے، میرے بھائی آپ یہ برائی چھوڑ دیں، آپ اس کام کو چھوڑ دیں، آپ نماز ادا کیا کریں۔
کسی کا یہ کہنا لو جی وہ تو نماز ہی نہیں پڑھتا تو ہے ہی ایسا، یہ طریقہ درست نہیں، یا کسی کو یہ تانا دینا تمہاری کیا اوقات ہے، تم تو کبھی نماز بھی نہیں پڑھتے، یہ یا پھر کسی کے جو گناہ پر اس کا مذاق ہو، تو یہ بھی اچھا فعل نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے دیں اور یہ تانا دینے والے کو اس آزمائش اور مصیبت میں مبتلا کر دیں۔ کیوں کہ جو انسان کو ہدایت ملتی ہے، عمل کرنے کی توفیق ملتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے انعام ہوتے ہیں، جیسا کہ ہم کل پڑھ چکے ہیں کہ اللہ نے جو انعام دیا ہے وہ اللہ کا فضل ہے، فضلا من اللہ ونعمہ واللہ علیم حکیم۔ سو عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے کہیں بہتر ہوں، ولا نساء من نساء، اور نہ ہی کوئی عورتوں میں سے کسی عورت کا مذاق اڑائے، نہ ہی خواتین کسی دوسری خواتین کا مذاق اڑائے۔ عسیٰ ہو سکتا ہے، ان یکن یہ کہ وہ ہوں خیرن بہتر منہن ان سے، مذاق اڑانے والیوں سے جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ ان سے کہیں بہتر ہوں۔ ولا تلمزوا انفسکم، بعض اوقات ہوتا ہے کہ خواتین بھی جو ہے وہ ایک دوسرے کا بہت مذاق کرتی ہیں، باتوں باتوں میں اس طرح کی کافی جو ہے وہ چیزیں برائیاں ہوتی ہیں۔ سو آپ لوگ اس چیز کو بہتر سمجھتے ہوں گے، بہتر جانتے ہیں۔ اور اس کے بعد ہے ولا تلمزوا، اور نہ تم عیب جوئی کرو، انفسکم اپنی جانوں، یعنی کہ مراد کہ تم ایک دوسرے کو تانے نہ دو، ایک دوسرے کو تانے نہ دو۔ ولا تلمزوا، نہ تم عیب جوئی کرو، انفسکم اپنی جانوں کی، یعنی کہ ایک دوسرے کی عیب جوئی نہ کرو، ایک دوسرے کے عیب بیان نہ کرو، بلکہ عیوب کو چھپاؤ۔ اللہ رب العزت نے عیوب چھپانے والوں کے لیے بہت بڑا انعام رکھا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من ستر مسلما سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، جس شخص نے اپنے مسلمان بھائی کا پردہ رکھا نا، اس کی پردہ پوشی کی، سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ تعالیٰ اس کی دنیا میں پردہ پوشی کرتے ہیں جب ضرورت پیش آتی ہے، اور آخرت میں بھی اس کی پردہ پوشی کریں گے، اس کے گناہوں کو دوسروں پر ظاہر نہیں کریں گے۔ اتنا بڑا انعام، اس لیے پردہ پوشی کرنا یہ بہت ضروری ہے، اور اللہ تعالیٰ پردہ پوشی کو پسند فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء گرامی میں ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات میں ہے ستار، ستار، ستار العیوب، عیوب کو چھپانے والا۔ ہم میں سے ہر ایک کے عیوب کو اللہ تعالیٰ نے چھپایا ہوا ہے کہ نہیں؟ کوئی کسی کو عیوب کو نہیں جانتا۔ اگر ہم میں سے کوئی بھی ایک دوسرے کو عیوب کو جاننا شروع کرتے تو کوئی کسی کی شکل بھی نہ دیکھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے عیوب کو چھپایا ہوا ہے، وہ ستار ہے۔ اب یہاں پر کیا ہے، ہمارے معاشرے میں کہیں بھی کوئی برائی ہو رہی ہوتی ہے، لوگ اس کی ویڈیو بناتے ہیں اور ویڈیو بنا کر اس کو نشر کرتے ہیں۔ یہ بہت غلط بات ہے۔ کیوں؟ ایک تو جرم کی ویڈیو بنانا ہی غلط، دوسرا پھر اس کو نشر کرنا اس سے بڑا جرم۔ جرم کی ویڈیو بنانا بھی جرم ہے اور اس کو نشر کرنا بھی جرم ہے۔ اگر جرم کو نشر کیا جائے تو اس سے جرم ختم نہیں ہوتا بلکہ جرم بڑھتا ہے۔ جیسے نیکی کی مثال ہے، نیکی کو آپ نشر کریں گے تو نیکی بڑھے گی، جرم کو آپ نشر کریں گے تو جرم بڑھے گا۔ اس لیے اسلامی معاشرے کے اندر یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے ٹی وی چینل، ہمارا میڈیا اتنا خرابی کی طرف جا چکا ہے، اتنا خرابی کی طرف جا چکا ہے کہ کوئی بھی برائی، بے حیائی اور اس طرح کی کوئی برائی کی ویڈیو ہوتی ہے، یا کوئی بھی برائی کا واقعہ ہو جاتا ہے، کوئی جرم ہو جاتا ہے، اس کو بڑھا چڑھا کر بیان کر، بڑھا چڑھا کر بیان کر کر کے، حتیٰ کہ چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہی پوچھنا شروع کر دیتے ہیں کہ اس الف لفظ کا معنی کیا ہے۔ اب مثال میں آپ کو دیتا ہوں، کوئی بھی نعوذ باللہ من ذالک ایسا واقعہ ہو جاتا ہے کہ ریپ یا اس طرح کے دیگر واقعات ہو جاتے ہیں، اب میڈیا کیا کرتا ہے، چونکہ بیرونی ایجنڈا ہے ان کا اور یہ شیطانی ایجنڈے پر عمل پیرا ہے، لہٰذا یہ چاہتے ہیں کہ اسلامی معاشرے کے اندر برائی پھیلے۔ یہ اس خبر کو اتنا اٹھائیں گے، بار بار اس کو مختلف الفاظ میں ڈھالیں گے، بیان کریں گے۔ اس جرم کو اتنا اچھالنے کی اور لوگوں کو بار بار بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ اب یہ حکومتی اداروں کا یہ حق بنتا ہے، فرض بنتا ہے، جو مجرمین ہیں ان کو سزا دیں اور ان کی سزا کو دکھائیں، بجائے اس کے کہ تم جرم کو دکھاؤ۔ سزا کو دکھانا چاہیے، جس کا اسلام نے ہمیں حکم دیا ہے کہ تم سزا کو دکھاؤ تاکہ لوگوں کے دلوں میں روب بیٹھے، قانون کا ایک ڈر ہو اور لوگ اس جرم سے دور رہیں۔ ہم نے کیا کیا؟ الٹ کیا، ہم نے سزا کو تو دیا ہی نہیں، بلکہ سزا دیتے ہی نہیں، سزا کو چھپا لیا اور جرم کو
بیان کر دیا، جرم کو بڑھا چڑھا کر لوگوں کے سامنے بیان. اس سے کیا ہوا؟ معاشرہ اور برائی کی طرف پھیلا. جو چھوٹے ذہن تھے یا خالی ذہن تھے، شفاف ذہن تھے، ان پر بھی اس برائی اور گندگی کا اثر ہونا شروع. ایک اور بات میں بتاتا چلوں، اسلام میں یہ ہے کہ کوئی بھی شخص کسی خاتون پر، کسی بھی شخص پر برائی کی تہمت نہ لگائے. اب اگر کوئی شخص برائی کی تہمت لگاتا ہے تو اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ 4 گواہوں کو لے کر آئے. کسی بھی مومنہ عورت پر، کسی بھی خاتون پر، کسی بھی شخص پر کوئی برائی کی تہمت لگائے تو اس کے لازمی ہوتا ہے کہ وہ 4 گواہ لے کر آئے. اب اگر اس کے پاس 3 گواہ ہیں اور وہ سچا ہے، ایک وہ خود اور 2 اس کے پاس اور گواہ ہیں، وہ سچا بھی ہے، اس کے باوجود اس پر حد نافذ ہوگی، حد قذف، کہ اس نے جھوٹ بولا ہے. اگرچہ وہ سچے ہیں 3 لوگ، اس کے باوجود ان پر حد نافذ ہوگی. کیوں نافذ ہوگی؟ کوئی مجھے اس سوال کا جواب دے گا عقلی طور پر؟ کیونکہ کرتب اس نے جھوٹ کی گواہی دی نا، برابر کا حصے دار ہوا. نہیں، وہ سچا ہے، اس نے اس کو برائی پر دیکھا ہو، خاتون کو دیکھا بھی ہو، اس مرد کو برائی پر دیکھا بھی ہو، وہ سچا ہے. اس کے بعد 2 گواہ مزید ہیں لیکن چوتھا نہیں ہے. اس کے باوجود ان تینوں پر حد کیوں نافذ ہوگی؟ اور جو برائی کرنے والے کیوں بچ جائیں گے؟ میں بتاتا ہوں آپ مائک کو بند کیجیے. جواب دینا چاہیں گے انجم خان؟ چلے میں بتاتا ہوں. آپ کا چونکہ مائک اوپن تھا اس لیے میں نے پوچھا. اس لیے منع ہے، اس لیے ان پر تینوں پر حد اس لیے نافذ ہوگی کیونکہ انہوں نے پردہ پوشی کیوں نہیں کی. جب اللہ کے رسول نے فرمایا ہے، اللہ نے فرمایا ہے کہ 4 گواہ پیش کرو، تمہارے پاس 4 نہیں ہے تو تم اس کو اسلامی عدالت میں لے کر کیوں گئے ہو؟ تمہارے اوپر لازمی ہے کہ تم ان کی پردہ پوشی کرو، ان کو سمجھاؤ، ان کی اصلاح کرو. یہ اس پردہ پوشی کی بہت اہمیت ہے اسلام میں. ہمارا معاشرہ برائی کی طرف بہت بڑھتا جا رہا ہے، بہت بڑھتا جا رہا ہے. اس لیے، اور یہ کیوں کہا گیا پردہ پوشی کا، کیوں حکم دیا گیا، اور یہ 4 کی کیوں ایک تعداد متعین کی گئی؟ تاکہ کوئی کسی دوسرے کی عزت کو اچھالنے کی ہمت نہ کرے، کوئی کسی دوسرے شخص کی عزت کے ساتھ کھیلنے کی کوشش نہ کرے. ایک مسلمان کی عزت بہت اہم ہے، ایک مسلمان کی عزت بہت زیادہ ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی بڑی اہمیت ہے. اس لیے اسلامی معاشرے کو برائی سے بچانے کے لیے جو اسلام نے قوانین متعارف کروائے ہیں، آج ہی اگر اس معاشرے میں وہ قوانین نافذ ہو جائیں اور اس معاشرے کی گلیوں کوچوں سے جرم اور بے حیائی ختم ہو. ولا تلمزوا انفسکم، آپس میں ایک دوسرے کی عیب جوئی نہ کرو. ولا تنابزوا بالالقاب، یہ بھی بہت اہم چیز ہے. اللہ اکبر. برے القاب کے ساتھ ایک دوسرے کو نہ پکارو. ولا تنابزوا بالالقاب، ایک دوسرے کو برے القاب کے ساتھ نہ پکارو. اب لوگوں نے بعض نام رکھے ہوتے ہیں، خواتین میں بھی لوگوں نے کوئی شارٹ نام رکھے ہوتے ہیں اور مردوں میں بھی. اب مثال کے طور پر اقبال اتنا اچھا نام ہے، اقبال. لوگ اس نام کو بگاڑ کر کہتے ہیں بالا. اس طرح بہت سے نام ہیں جن کو لوگ بگاڑ کے پکارتے ہیں. تو یہ ہے برے القاب کے ساتھ پکارنا. ایک تو ویسے ہی ہے کہ کسی کو برے القاب کے ساتھ بلانا، جیسا کہ یہ سیاسی گروہ میں آج کل یہ بہت چلا ہوا ہے. نون لیگ والے تحریک انصاف والوں کو بہت برے برے ناموں سے پکارتے ہیں، اور تحریک انصاف والے نون لیگ والوں، اور ان کے ناموں کو بگاڑ کے پکارتے ہیں. یہ ہے ایک دوسرے کو برے القاب کے ساتھ نہ پکارو. بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، یہ بہت اہم بات ہے. اسلام لے آنے کے بعد، ایمان لے آنے کے بعد پھر جو بہت برا عمل ہے وہ یہ ہے کہ کوئی کسی کا برا نام لے. بئس الاسم، برا نام، الفسوق، یہ ایسا گناہ ہے بعد الایمان، ایمان کے بعد، یعنی کہ بہت برا گناہ ہے، بہت برا گناہ ہے، برا ہے. بئس الاسم، برا ہے نام، الفسوق، برائی کا، بعد الایمان، ایمان کے بعد. ایمان لانے کے بعد گناہ کا نام ہی برا ہے. ان کے ایمان لے آنے کے بعد گناہ کا نام ہی برا ہے. ان کی جتنے بھی سارے، ایک اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جتنے سارے گناہ گزر چکے ہیں سارے، یہ ایمان لے آنے کے بعد یہ ہیں ہی برے. ان سے حتی الامکان بچنا چاہیے. ومن لم یتب
اور وہ شخص لم یتب جو توبہ نہ کرے ان آیات کے آ جانے کے بعد بھی، اس ہدایت کے نازل ہو جانے کے بعد بھی توبہ نہ کرے، جو توبہ نہ کرے فاولئک پس وہی لوگ ہیں ہم الظالمون جو کہ ظالم، اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے، اپنے آپ پر ظلم کرنے والے، زیادتی کرنے والے۔ یہاں تک آج ہمارا ترجمہ تھا، الحمدللہ ہم نے پڑھا۔ اب سوالات اینڈ پہ رکھیں گے انشاءاللہ۔ آج کی جو حدیث ہے وہ کچھ پچھلی آیت جو ہم نے پڑھی تھی انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم، اس سے ہی تھوڑا سا زیادہ تعلق رکھتی ہے۔ میں چاہتا ہوں آپ کو ایک حدیث مزید اس پر یاد کروا دیں، اس کے بعد جو یہ آیت ہے اس پر انشاءاللہ میں آپ کو حدیث جو اگلی ہماری کلاس ہوگی اس میں انشاءاللہ آپ کو دوں گا۔ اس آیت کے ساتھ یہ جو اس کے بعد جو آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اس آیت کے ساتھ ملا کر وہ حدیث تھوڑی سی لمبی ہے، اتنی لمبی بھی نہیں ہے، یاد ہو سکتی ہے آسانی سے، تو انشاءاللہ پھر وہ اگلے سبق میں آپ کو دوں گا۔ تو ابھی حدیث مبارکہ کی طرف آتے ہیں۔ اللهم صل على سيدنا نبينا محمد وبارك وسلم وصلی علیہ۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی، لا یظلمہ، اس پر ظلم نہیں کرتا، زیادتی نہیں کرتا، ولا یسلمہ، اور نہ ہی اس کو ظالم کے حوالے کرتا، ظلم بھی نہیں کرتا اس پر زیادتی بھی نہیں کرتا، اس کو مارتا نہیں ہے، اس پر الزامات نہیں لگاتا، برے القاب سے اس کو نہیں پکارتا، یہ ساری ظلم اور زیادتیاں ہیں۔ کسی کے اوپر تہمت نہیں لگاتا، کسی کا مذاق نہیں اڑاتا، کسی کا مذاق اڑانا یہ بھی ایک قسم کا ظلم ہے کہ آپ اس کی عزت پر حملہ کر رہے ہیں۔ لا یظلمہ، اس پر ظلم نہیں کرتا، ولا یسلمہ، اور اس کو دشمن کے حوالے نہیں کرتا، اس کی مدد کرنے سے اپنے ہاتھ کو نہیں کھینچ لیتا، یعنی کہ وہ قدرت رکھتا ہے کہ اپنے بھائی کی مدد کرے، لیکن اس کے باوجود یعنی کہ ایسا نہیں کرتا کہ اس کو پاس اپنے بھائی کی مدد کرنے کی طاقت ہے اور وہ مدد نہیں کرتا، بلکہ اس کی مدد کرتا۔ ولا یسلمہ، مسلمان کا بھائی ہے، اس پر ظلم نہیں کرتا اور نہ اس کی مدد کرنے سے اپنے ہاتھ کو کھینچ لیتا۔ ومن كان في حاجة اخی، اور جو شخص فی حاجت اخی، اپنے بھائی کی حاجت کو پورا کرنے میں لگا ہوا ہو، کان اللہ رب العزت ہوتے ہیں فی حاجت ہی، اس کی حاجت کو پورا کریں۔ آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی حاجت کو پورا کرے، آپ ایسا کریں کہ اپنے معاشرے میں دیکھیں، اپنے بہن بھائیوں میں دیکھیں، اپنے عزیز و اقارب میں دیکھیں، اپنے دوستوں میں دیکھیں، غریبوں میں دیکھیں، ان کی حاجت کو پورا کریں، ان کی جو مصیبت ہے اس کو دور کریں، اللہ تعالیٰ آپ کی حاجت کو بھی پورا کرنا انشاءاللہ۔ فمن فرج عن مسلم کربہ، اور جس شخص نے دور کیا اپنے مسلمان بھائی سے کربتن، کوئی آزمائش، کوئی تنگی، کوئی پریشانی، فرج اللہ عنہ کربہ، اللہ تعالیٰ دور کر دے گا اس سے برائی کو۔ کون سی برائی؟ من کربات یوم القیامہ، قیامت کے دن کی برائیوں میں سے، قیامت کے دن کی پریشانیوں میں سے، قیامت کے دن کی آزمائشوں میں سے، اس دن کی آزمائشیں جو بہت بڑی ہوں گی، ان آزمائشوں میں سے اللہ تعالیٰ اس سے آزمائشوں کو ٹال دے گا۔ اور اس کے بعد یہ جو ٹکڑا ہے، یہ آج کا جو ہم نے پڑھا ہے، اس سے تو بہت ملتا جلتا۔ ومن ستر مسلما، اور جس شخص نے پردہ پوشی کی اپنے مسلمان بھائی، سترہ اللہ، اللہ تعالیٰ اس کی پردہ پوشی کریں گے یوم القیامہ، قیامت۔ ہم میں سے ہر کوئی اس چیز کا محتاج ہے کہ اس کی قیامت کی پردہ پوشی کی جائے، اس کے جو اعمال ہیں اس کو اللہ تعالیٰ کسی اور کے سامنے